بھائی اگر کوئی بیٹھا ہو تو آپ کے ذہن میں یہ آپ کو آپ کی کتابوں میں بتایا گیا نبی کی تو 4 بیٹیاں تھیں. قطن میرا کوئی سنی بھائی یہاں سے ایسا عقیدہ نہ لے کے جائے, ہم آپ کو بالکل صاف اور شفاف عقیدہ دیں. نبی کی 1 بیٹی تھی. آج میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں کتنی تھیں. اس کے بارے میں بہت سے لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف 1 بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا, آپ کی اور کوئی بھی بیٹی نہیں تھی. جو اہل تشیع کے ذاکرین ہیں وہ اپنی کتابوں سے جاہل ہیں. انہوں نے اپنی کتابیں پڑھنے کے بغیر ہی یہ رٹا لگایا ہوا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف 1 بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا اور آپ کی کوئی بیٹی نہیں تھی. تو آج میں نے اپنی کتابوں سے نہیں بلکہ اہل تشیع کی کتابوں سے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں. تو میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارک سے اپنے موضوع کو شروع کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے فرما دو کہ وہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہرے پر ڈالے رکھیں. ادھر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں لفظ بنت ارشاد نہیں فرمایا بلکہ بنات ارشاد فرمایا. بنات بنت واحد کو کہتے ہیں, بنات 3 یا 3 سے زیادہ کو کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ادھر بنات کا لفظ ارشاد فرما کر بتا دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 1 بیٹی نہیں تھی بلکہ آپ کی زیادہ بیٹیاں تھیں. تو اب میں ان کی کتب کی طرف آتا ہوں. یہ سب سے پہلی کتاب ہے الاصول من الکافی. یہ قرآن مجید کے بعد ان کی سب سے معتبر اور مستند کتاب ہے الاصول من الکافی. اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 227 پر یہ روایت نقل کی ہے, فولد له منها قبل مبعث القاسم ورقیہ وزینب وام کلثوم, کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے آپ کی اولاد قاسم, رقیہ, زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئی. فولد له بعد المبعث الطیب والطاہر والفاطمہ, کہ اور آپ کی بعثت کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا, طیب اور طاہر پیدا ہوئے. اسی طرح یہ دوسری کتاب الفروع من الکافی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 721 پر اس نے لکھا ہے, لما ماتت رقیہ ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی رقیہ کا وصال ہوا. ادھر ابنۃ رسول اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی رقیہ. اس سے بھی ثابت ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 1 بیٹی فاطمہ نے تھی, آپ کی اور بیٹیاں بھی تھی. اور اگلی کتاب تہذیب الاحکام, اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 380 پر انہوں نے درود پاک لکھا ہے جو ذکر کیا جاتا ہے اکثر رمضان وغیرہ میں یا نماز کے بعد. تو اس درود پاک یہ کیا ہے, اللہم صلی علی القاسم والطاہر ابنی نبیک, اللہم صلی علی رقیہ بنت نبیک ولعن من اذی نبیک فیہا, اللہم صلی علی ام کلثوم بنت نبیک ولعن اذی نبیک فیہا, اللہم صلی علی ذریۃ نبیک. اس درود پاک سے بھی ثابت ہو گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بیٹیاں تھیں, اور اس درود پاک میں انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کا نام ذکر کیا. اسی طرح الاستبصار, الاستبصار کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200 پر انہوں نے لکھا ہے کہ ان زینب بنت النبی توفیت وان فاطمہ, کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت زینب کا وصال ہوا تو ان فاطمہ خرجت فی نسائها, حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا عورتوں کے ساتھ باہر تشریف آئی, فصلت علی اختہا, اور حضرت زینب کی نماز جنازہ پڑھی. اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 1 بیٹی نہیں تھی بلکہ آپ کی اور بیٹیاں بھی تھی. اور یہ الخصال شیخ صدوق کی, اس کا صفحہ نمبر 468, انہوں نے بھی لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں. اس طرح حیات القلوب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 870 پر انہوں نے بھی لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں. اسی طرح الامالی شیخ صدوق کی, اس نے 336 صفحہ نمبر پر لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں. اسی طرح الارشاد, یہ اہل تشیع کی معتبر اور مستند کتاب ہے شیخ مفید کی, اس نے صفحہ نمبر 45 اور 46 پر نقل کیا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی بیٹیوں, آپ کی ازواج اور آپ کے اہل خانہ تھے جو
ان کو جمع کیا اور جمع کر کے مدینہ پاک تک ہجرت کروائی۔ اسی طرح یہ الفروع کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 1353 پر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اس طرح الکرب الاسناد اس کے صفحہ نمبر 9 پر بھی انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیوں کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح یہ مناقب آل ابی طالب اس کے صفحہ نمبر 30 پر بھی انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیوں کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح یہ منتہی الاعمال کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151 پر انہوں نے بھی لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اسی طرح منتخبۃ التواریخ اس کے صفحہ نمبر 23 پر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اسی طرح نہج البلاغہ کے صفحہ نمبر 430 پر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط موجود ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط بھیجا، اس خط کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ عثمان تم ابو بکر اور عمر سے اس بات پر افضل ہو کہ تمہارے نکاح میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں آئی، یعنی تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہرے داماد ہو۔ اسی طرح یہ ذبح عظیم انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا امام حسین تک یہ کتاب لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ حسین ہے جو اپنی خالہ اپنے ماموں کے اعتبار سے سب لوگوں سے افضل ہے۔ انہوں نے نام بھی نقل کیا ہے کہ آپ کے ماموں قاسم عبداللہ ابراہیم تھے اور آپ کی خالہ زینب رقیہ اور ام کلثوم تھی۔ طرح آپ نے ان کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی بہنوں کے نام نقل کیے، اس سے بھی واضح ہو گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اسی طرح تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14 پر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اسی طرح مجالس المؤمنین کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 204 پر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اسی طرح تنقیح المقال کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 73 پر بھی انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح اعلام الورا کی صفحہ نمبر 136 پر علامہ طبرسی نے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح من لا یحضرہ الفقہیہ کہ اس میں انہوں نے حضرت زینب جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی تھی، حضرت زینب اور آپ کی نواسی حضرت امامہ کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بیٹیاں بھی تھی، حضرت زینب اور باقی بیٹیاں۔ اسی طرح یہ کتاب ہے فاطمہ الزہرا، اس نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں کتاب لکھی ہے۔ اس نے حضرت فاطمہ الزہرا اور آپ کی تینوں بہنوں کا نام نقل کیا ہے۔ اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیوں کا نام نقل کیا ہے۔ یہ سب اہل تشیع کی کتب کے حوالے سے ان سے ثابت ہو گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی نہیں 4 بیٹیاں تھیں۔ جو شیعہ ذاکرین ہیں انہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی کتابیں پڑھنے کے بغیر ہی یہ رٹا لگایا ہوا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اور کوئی بیٹی نہیں تھی۔